اس کے اوپر چاند کو تکتی آنکھوں سے قطرے گر رہے تھے۔ کبھی تم نے میری چاندی کی وہ انگوٹھی دیکھی ہے محمل؟ تم نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ مجھے کس نے دی تھی؟ جانتی ہو، وہ مجھے میری خالہ نے دی تھی۔ وہ انہوں نے اپنی بہو کے لیے رکھی تھی اور اپنی وفات سے قبل وہ بیمار تھی، انہوں نے مجھے وہ پہنا دی۔ میری امی ان کا مطلب سمجھتی تھیں مگر خاموش رہیں۔ وہ وقت آنے پہ ہمایوں سے بات کرنا چاہتی تھی مگر وقت نہیں آیا، آ ہی نہ سکا۔ امی فوت ہوئی تو میں چپ چاپ مسجد چلے گئی۔ میں برسوں انتظار کرتی رہی کہ ہمایوں کبھی تو اس انگوٹھی کے بارے میں پوچھے گا، مگر اس نے نہیں پوچھا۔ پھر میں نے صبر کر لیا، مگر انتظار تو مجھے تھا نا۔ میں نے بچپن سے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام سنا تھا، مجھے اس پہ اپنا ہی حق لگتا تھا۔ اور جب ایک روز ہمایوں نے مجھے کہا کہ مجھے شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے تو میں نے اس کو خالہ کی خواہش کے بارے میں بتانے کا سوچا۔ اس رات میں بہت دیر تک مسجد کی چھت پہ بیٹھی رہی تھی اور وقتی فیصلہ نہ کر پائی تو دعائے نور پڑھنے لگی۔ تمہیں پتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کا ایک حصہ سجدے میں پڑھا کرتے تھے اور یہ دعا قرآن سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ میں بھی جب فیصلہ نہ کر پاتی تو اس دعا کو پڑھتی۔ اس رات بھی میں پڑھ کر ہٹی ہی تھی کہ تم ہماری چھت پہ آئی اور پھر تم ہماری زندگی میں بھی آ گئی۔ میں نے آج تک تمہارے لیے جو بھی کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے، مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے کیا 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 تھا۔ پھر جب میں نے ہمایوں کو تمہارے لیے مسکراتے دیکھا اور اس کے لیے تمہاری آنکھوں کو چمکتے دیکھا تو میں نے سوچا کہ تمہیں آگاہ کر دوں۔ اور تمہیں یاد ہے جب تم ہسپتال میں ہمایوں کو دیکھنے آئی تھی تو میں تمہیں بتانے ہی والی تھی مگر تم نے نہیں سنا۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گی، قربانی دے دوں گی۔ تب میرا جینا اور مرنا اور میری نماز اور میری قربانی صرف اللہ کے لیے تھی۔ میں نے ہر چیز بہت خلوص دل سے کی، خود تمہاری شادی کروائی اور اپنے تئیں میں مطمئن تھی۔ لیکن جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں پاکستان واپس آئی تو مجھے پہلی دفعہ لگا شاید تم زندہ نہ رہ سکو اور ہمایوں میرا نصیب۔ اور اس سے آگے سوچنے سے بھی میں ڈرنے لگی تھی، سو واپس چلے گئی۔ مگر ہمایوں جب بھی کال کرتا اور تمہاری مایوس کن حالت کی خبر دیتا ہے تو مجھے لگتا کہ یہی تقدیر ہے، شاید تم ہمیں چھوڑ جاؤ تب ہمایوں میرے پاس واپس آ جائے۔ مجھے لگا میری قربانی قبول ہو گئی ہے، اس کا انعام مجھے دیا جانے لگا ہے۔ مجھے بھول گیا تھا کہ وہ قربانی تو اللہ کے لیے تھی، اللہ کو پانے کے لیے، دنیا کے لیے یا ہمایوں کے لیے تو نہ تھی۔ مگر تمہاری طرف سے ہم اتنے مایوس ہو گئے تھے کہ آہستہ آہستہ مجھے سب بھولتا گیا۔ میں ہر نماز میں ہر روز تلاوت کے بعد ہمایوں کو خدا سے مانگنے لگی۔ میں آہستہ آہستہ زمین کی طرف جھکنے لگی تو میرے ساتھ شیطان لگ گیا۔ اس کی اٹھی لمبی گردن پہ آنکھوں سے نکلتے آنسو پھسل رہے تھے۔ اس کی نگاہیں ابھی بھی اوپر چاند پہ ٹکی تھی، شاید وہ ابھی محمل کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جب میں دوبارہ واپس آئی تو وہ اپنی زمین کی طرف جھکی ہوئی آئی، اس امید پر تمہاری خدمت کرنے لگی کہ شاید یہی دیکھ کر ہمایوں کا دل میری طرف کھنچ جائے۔ میری اس انتھک محنت اور خدمت میں ریا شامل ہو گئی۔ مجھے اس وقت سے ڈر نہیں لگا جب میں حشر کے روز اپنے اعمال نامے پہ ان بڑی بڑی نیکیوں پہ کانٹا لگے دیکھوں گی کہ یہ تو ریا کے باعث ضائع ہو گئی، قبول ہی نہیں کی گئی۔ مجھے ڈر نہیں لگا، میں ریاکاری کرتی گئی مگر یقین کرو قرآن مجھ سے نہیں چھوٹا۔ میں تب بھی روز اسے پڑھتی تھی مگر میرا جینا مرنا نماز اور قربانی ہمایوں کے لیے ہو گئی۔ یکدم بادل زور سے گرجے اور اگلے ہی لمحے بارش کے ٹپ ٹپ قطرے گرنے لگے، مگر وہ دونوں بے خبر بیٹھی تھیں۔ پھر ایک دن معیز چلا آیا، اسے آرزو نے بھیجا تھا۔ وہ ان گزرے سالوں میں کئی دفعہ ہمایوں سے رابطے کی کوشش کر چکی تھی مگر جب اس نے توجہ نہ دی تو اس نے معیز کو بھیجا تھا۔ اس کے پاس تصویریں تھیں اور وہ کاغذ۔ ہمایوں نے مجھ سے پوچھا تو کاغذ کی بابت میں نے سچ بولا، مگر وقتی تصویریں میرے سامنے پھینکی تو میں خاموش ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جعلی ہیں مگر ٹیکنیکلی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ سچ ہیں یا نہیں۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا مگر میرا دل بار بار کوئی میرے اندر وہ آیت دہرا رہا تھا کہ کیوں نہیں تم نے کہا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے۔ وہ آیت بھی ایک ایسی محترم ہستی کے لیے نازل ہوئی تھی جس کے اوپر لگائے گئے بہتان کی حقیقت سے مومن بے خبر تھے، پھر بھی اللہ نے ان کو سرزنش کی کہ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کردار کی کتنی سچی ہے تم نے اس کی حمایت نہیں کی۔ میں ہمایوں کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی اور وہ میرے اوپر چلا رہا تھا اور کوئی میرے اندر مسلسل کہہ رہا تھا کہ کہو ھذا افکی مبین، یہ بہتان ہے کھلم کھلا۔ میں نے سر اٹھایا، ایک نظر ہمایوں کو دیکھا، وہ ہمایوں جس سے میں محبت کرتی تھی، اور پھر میں نے کہہ دیا کہ میں اس بارے میں لا علم ہوں۔ تب ایک دم میرے اندر باہر خاموشی چھا گئی، وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ تب ہمایوں نے معلوم نہیں کہاں سے وہ ٹیپ نکالی اور مجھے سنوائی۔ اس میں کسی انگوٹھی کا تذکرہ تھا۔ اس نے ہمایوں کی بات دہرائی کہ کیا اس روز فواد تمہیں پرپوز کرنے کا جھانسا دے کر باہر لے کر گیا تھا؟ تب پھر سے کسی نے میرے اندر کہا اللہ خیانت کار کی چال کی رہنمائی نہیں کرتا، مگر وہ آواز کمزور پڑ چکی تھی، مجھے امانت کے سارے سبق بھول گئے۔
میں نے اسے بتا دیا جو تم نے مجھے بتایا تھا، تب وہ مجھ پہ بہت چیخا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے اس کے سر تھوپ دیا ہے۔ اس نے بہت مشکل سے دل بڑا کر کے اس بات کو نظر انداز کیا تھا کہ تم کس طرح پہلی دفعہ اس کے گھر لائی گئی تھی، مگر یہ بات کہ فواد کا اور تمہارا کوئی افیئر تھا، اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میرے ایک فکرے نے ہر چیز پر تصدیق کی مہر لگا دی۔ وہ مجھ پر کبھی ایسے نہیں برسا تھا جیسے اس رات برسا تھا۔ میں ساری رات روتی رہی، نہ معلوم غم کس بات کا زیادہ تھا، خیانت کا یا ہمایوں کے رویے کا۔ میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، مگر ہمایوں نے اگلی صبح مجھ سے ایکسکیوز کر لیا۔ میں چپ چاپ سنتی رہی، تب آخری دفعہ میرے دل سے آواز آئی کہ اس کو بتا دوں کہ تم نے جھوٹ بولا تھا، مگر میں چپ رہی۔ میں نے خواہشات کی پیروی میں چلنا شروع کر دیا تھا اور میں بھٹک گئی۔ وہ کراچی چلا گیا اور میں کئی دن تک تمہیں دیکھنے اسپتال نہ جا سکی۔ جس دن میں نے خیانت کی، اس دن سے آج کے دن تک 3 ساڑھے 3 سال ہونے کو آئے ہیں۔ میں قرآن نہیں کھول پائی۔ ہاں، نمازیں میں آج بھی ویسی ہی لمبی ہیں۔ میں سجدوں میں گر کر ہمایوں کو اب بھی مانگتی ہوں، مگر قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ بارش تڑا تڑ برس رہی تھی۔ فرشتے کے بھورے بال بھیگ چکے تھے، موٹی موٹی لٹیں چہرے کے اطراف میں چپک گئی تھی۔ وہ ابھی تک اوپر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کراچی سے آیا تو بدل گیا تھا۔ پھر ایک روز اس نے مجھے پرپوز کیا، اچانک، بالکل اچانک سے، اور مجھے لگا میری ساری قربانیاں مستجاب ہو گئی ہیں۔ پھر مڑ کر پیچھے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ تم سے بہت بدظن ہو چکا تھا، مگر میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ تمہارا علاج کروانا نہ چھوڑے۔ موسلا دھار بارش میں بار بار بجلی چمکتی تو پل بھر میں سارا لان روشن ہو جاتا۔ فواد نے کئی دفعہ فون کر کے تمہارا پوچھنا چاہا، میں نے اسے کبھی کچھ نہیں بتایا، بس اس کی بات سن کے کچھ کہے بنا ہی فون بند کر دیتی۔ وہ بہت بدل گیا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر اسے اس سارے کھیل کا علم ہو گیا تو وہ ہمایوں کے پاس آ کر اسے سب بتا دے گا۔ مشکل ہی تھا کہ ہمایوں اس کا یقین کرے، مگر اس ڈر سے میں نے اسے کبھی کچھ نہیں بتایا، نہ ہی پتہ لگنے دیا۔ مجھے ہمایوں نہیں چاہیے فرشتے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے اپنی بہن چاہیے۔ مجھے بھی ہمایوں نہیں چاہیے، مجھے بھی اپنی بہن ہی چاہیے۔ اس نے بھیگی آنکھوں کا رخ پہلی دفعہ محمل کے چہرے کی طرف کیا۔ محمل نے اس کے گھٹنوں پہ رکھے ہاتھ پکڑ لیے۔ ان میں آج چاندی کی وہ انگوٹھی نہیں تھی۔ بارش زور سے ان دونوں پہ برس رہی تھی۔ میں نے فواد کو فون کر دیا ہے، وہ پہنچنے والا ہوگا۔ وہ خاصا سمجھدار بندہ ہے، ایسے ثبوت لائے گا کہ ہمایوں اس کو جھٹلا نہیں سکے گا۔ وہ ابھی آ کر ہمایوں کو سب کچھ بتا دے گا۔ ابھی کل دوپہر میں خاصا وقت ہے، تمہاری عدت ختم نہیں ہوئی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ حقیقت جان کر رہ نہیں پائے گا اور تمہیں واپس اپنا لے گا۔ آؤ اندر چلتے ہیں۔ فرشتے نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے، اٹھی اور پھر وہیل چیئر کی پشت تھام لی۔ بس مجھ پہ ایک احسان کرنا، ہمایوں کو مت بتانا کہ میں نے خیانت کی۔ میں اس کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتی۔ بظاہر میں نے جھوٹ نہیں بولا، مگر مجھے تمہارا راز نہیں کھولنا چاہیے تھا۔ میں اس سے کہہ دوں گی کہ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، میں فواد کے سامنے تمہاری تائید کروں گی، مگر تم میری عزت رکھ لینا۔ وہ جانتا ہے کہ فرشتے جھوٹ نہیں بولتی، خیانت نہیں کرتی۔ اس نے ان تصویروں پہ نہیں، مجھ پہ یقین کر کے تمہیں طلاق دی تھی۔ تم میری عزت رکھ لینا۔ وہ اس کے وہیل چیئر دھکیلتی آہستہ آہستہ بے خود سی کہہ رہی تھی۔ محمل نے سر جھکا لیا۔ وہ فرشتے کو نہیں بتا سکی کہ آج وہ پھر زمین کی طرف جھک رہی ہے، مگر اسے پتہ نہیں ہے۔ تم ہمایوں کو واپس لے لو محمل، وہ تمہارا ہے، اسے تمہارا ہی رہنا چاہیے۔ وہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کے پلٹ گئی۔ کمرے میں اسی طرح نیم اندھیرا تھا، کھڑکی کے پردے ہٹے تھے، ٹیبل لیمپ ابھی تک جل رہا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتی آگے بڑھی اور لیمپ کا بٹن بجھایا۔ ایک دم کمرے میں اندھیرا پھیل گیا، بس کھڑکی کے پاس بارش کے قطرے گرتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ وہیں کھڑکی کے سامنے بیٹھی بارش کو دیکھنے لگی۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ اسے اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے جس سے لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے۔ اللہ نے اسے انہی لوگوں کے ہاتھوں توڑا تھا جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، ہمایوں، فرشتے اور تیمور۔ تب ہی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ وہ گاڑی بار بار ہارن بجا رہی تھی۔ تب اس نے برستی بارش میں ہمایوں کو گیٹ کی جانب جاتے دیکھا۔ اس نے گیٹ کھولا تو گاڑی زن سے اندر داخل ہوئی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ وہ فواد ہی تھا، وہ پہچان گئی تھی، وہ ویسا ہی تھا، بس آنکھوں پہ فریم لیس گلاسز تھے۔ وہ بالوں کا کٹ زیادہ چھوٹا تھا۔ کیا ہمایوں اس کی بات سن لے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تب ہی فواد نے لپک کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور کسی کو اس بازو سے کھینچ کر باہر نکالا۔ محمل دھک سے رہ گئی۔ وہ معیز تھا، پتلا لمبا نوجوان۔ فواد اس کو پکڑ کر ہمایوں کے سامنے لایا جو قدرے چونکا ہوا کھڑا تھا۔ برستی بارش کا شور بہت تیز تھا، ان کی باتوں کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔
वो तीनों बारिश में भीगते खड़े थे। फवाद जोर जोर से कुछ कह रहा था। हुमायूं सीने पे हाथ बांधे खामोशी की से सिर्फ सुन रहा था। इसकी महमल की तरफ पुश्त थी, वो इसके चेहरे के तासुरात नहीं देख सकती थी। और तब इसने मोइस को हाथ जोड़े देखा। शायद इसके चेहरे पे बारिश के कतरे थे, या शायद वो रो रहा था। रोते हुए वो कुछ कहते हुए हुमायूं से माफी मांग रहा था। और तब इसने फरिश्ते को बाहर आते देखा, वो भी कुछ कह रही थी। महमल ने हाथ बढ़ाकर पर्दा बराबर कर दिया। वो इस मंजर को अब मजीद नहीं देखना चाहती थी। कितनी ही देर बाद इसने फरिश्ते की आवाज सुनी। वो फवाद और मोइस को इधर ला रही थी। इसके कमरे का दरवाजा खुला। महमल की इस तरफ पुश्त थी। महमल, फवाद की भराई हुई आवाज इसे सुनाई दी। मोइस ने हुमायूं को सब कुछ बता दिया है। अगर मुझे पहले पता होता तो महमल, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की है। आपा, हमें माफ कर दो। वो मोइस था, वो रो रहा था। अम्मा और आरजू आपा ने मुझे ये सब करने को कहा था। आपा, अम्मा बीमार हैं और अब पहले जैसी नहीं है। वो सारा दिन चीखती चिल्लाती हैं। आपा, हमें वो कह रहा था। और कोई धीमे से इसके अंदर बोला था, बस तुम यतीम के साथ सख्ती ना करना। आपा, आरजू आपा ने खुदकुशी कर ली है। आज हमारे भाई ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। अम्मा संभल नहीं पा रही हैं। हमें बद्दुआ मत देना आपा। जाओ मोइस, मैंने तुम्हें माफ किया, सब कुछ माफ किया। वो खिड़की की तरफ देखते हुए बोली थी। आपा, दुआ करो आरजू आपा बच जाएं। इनके लिए बद्दुआ मत करना। मैं दुआ करूंगी, तुम जाओ। और वो वैसे ही उल्टे कदमों वापस पलट गया। क्या तुम हमें माफ कर सकती हो महमल? वो शिकस्त खोरदा टूटा हुआ आगा फवाद ही था। मैंने माफ किया, सब माफ किया। वो अब भी पीछे नहीं मुड़ी थी। आगा जान को आधे जिस्म का फालिज हो गया है। वो तुम्हें बहुत याद करते हैं मम्मी। इनके गम की वजह से न जिंदों में रही हैं न मुर्दों में। सिद्रा के शोहर की डेथ हो गई है और उसके वो खानदानी ससुराल वाले इसको मेके नहीं आने देते। वो और इसके यतीम बच्चे अपने घर में इससे बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं जो तुमने मुसर्रत चाची ने गुजारी थी। महरीन को मुझे कुछ मत बताएं फवाद भाई, प्लीज। मैंने सबको माफ किया, सब माफ किया। मुझे ये सब बताकर और दुख ना दें। अभी मुझे अकेला छोड़ दें। इसके नरम लहजे में मिन्नत थी। ठीक है, और ये तुम्हारा हिस्सा है। इनमें तमाम सालों के मुनाफा समेत फरिश्ते का हिस्सा मैं इसे अदा कर चुका हूँ। हो सके तो हमारे लिए दुआ करना। वो एक फाइल और एक मेहरबंद लिफाफा इसकी बेड की पाइंती पे रखकर वापस मुड़ गया था। महमल ने गर्दन फेर कर देखा। वो सर झुकाए नादिम और शिकस्ता हाल जा रहा था। वो हमेशा सोचती थी कि आगा फवाद का क्या इंजाम हुआ। क्या ये दुनिया अंजाम की जगह थोड़ी है? ये तो इम्तिहान की जगह है। अपने गुनाह नजर आना भी एक इम्तिहान है। असल फैसला तो रोजे हिसाब ही होगा। इसके बेड की पांति पे चंद कागज रखे थे। वो कागज जो कभी इसकी जिंदगी का महवर रहे थे, मगर आज इसने इन पे दूसरी नजर भी नहीं डाली थी। इन्हीं कागजों के लिए इसने फवाद का झांसा कबूल किया था। आज फवाद ने इसे खुद ला दिए थे, मगर कितनी भारी कीमत थी इस गलती की जो इसे चुकानी पड़ी थी। कच्ची उम्र के कच्चे सौदे। बारिश धीमी हो चुकी थी। खिड़की की जालियां गीली हो चुकी थी। इनसे मिट्टी की सूंधी खुशबू अंदर आ रही थी। बहुत देर तक वो वहीं बैठी खुशबू सूंघती रही। इसे लाशौरी तौर पर इसका इंतजार था। वो जानती थी अब वो इसके कमरे में जरूर आएगा। काफी लम्हे बीत गए तो इसने चौखट पर आहट सुनी। वो आहिस्ता से मुड़ी। हुमायूं थका हारा सा दरवाजे में खड़ा था। ये वो दरवाजा था जो इसने महमल की मौजूदगी में कभी पार नहीं किया था। ये वो चौखट थी जिस पे वो कभी सवाली बनकर नहीं आया था, मगर आज वो आया था। इसके थके थके टूटे कदम आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुए थे। महमल, टूटी हुई आवाज में इसने पुकारा था। और फिर वो पूरे कद से घुटनों के बल इसके कदमों में आन गिरा था। मुझे माफ कर दो महमल। इसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरे पे सदियों की थकान थी। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत दूर चला गया था। इसने तासुब से हुमायूं को देखा। पहले भी वो सब इससे इसका सब कुछ छीन कर ले गए थे। आज भी वो मांग ही रहे थे, मांगने ही आए थे। हर एक को अपने ज़मीर के बोझ से निजात चाहिए थी। महमल इब्राहिम तो कहीं भी नहीं थी। मैंने सिर्फ रिश्ते की बात पर, और आज वो कह रही है कि तुमने इससे सिर्फ एक मसला पूछा था। इसने खुद गलत अखज़ किया। मैंने सिर्फ रिश्ते की वजह से। क्या आपने पहले जिंदगी के सारे फैसले फरिश्ते के दिमाग से किए थे एसपी साहब? वो सपाट लहजे में बोली थी। आप छोटे बच्चे थे जो ये नहीं जानते थे कि मेरे रिश्तेदार मेरे खुले दुश्मन हैं। आप अनपढ़ जाहिल थे जो ये नहीं समझते थे कि ऐसी महमल। यकीन करो, मैं। एक मिनट एसपी साहब, मैंने कई महीने सिर्फ आपकी सुनी है, आज आप मेरी सुनेंगे। आप कहते हैं कि आपने फरिश्ते के कहे पे यकीन कर लिया। आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने फरिश्ते से पूछा ही क्यों? आप मेरी तरफ से इतने बदगुमान थे कि आपको दूसरों से पूछना पड़ा।
کیوں نہیں آپ نے تصویریں معیز کے منہ پہ دے ماری؟ کیا آپ بہت قابل پولیس آفیسر نہیں تھے؟ کیا آپ کو کھڑا اور کھوٹا الگ کرنا نہیں آتا تھا؟ کیا آپ آرزو کی خصلت کو نہیں جانتے تھے؟ یا شاید آپ کی دلچسپی ایک بیمار بے ہوش عورت میں ختم ہو گئی تھی؟ شاید آپ کو میری خدمت سے دور بھاگنے کا ایک موقع چاہیے تھا، آپ آزاد ہونا چاہتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ مجھے صفائی کا موقع تو دیتے، ایک بار تو پوچھتے کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ مگر آپ خود بھی مجھ سے تھک گئے تھے، آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ ہمایوں کہ اگر میری جگہ آپ یوں بیمار ہوتے اور میں آپ کے ساتھ یہی کرتی تو آپ کی کیا حالت ہوتی؟ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا تھا، تبھی ہی کھلے دروازے سے تیمور اندر آیا۔ شور سن کر وہ نیند سے جاگا تھا، وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا اور اس کے گھٹنوں سے لپٹ گیا، مگر ہمایوں اور محمل اس کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ محمل مجھے معاف کر دو، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ ہمایوں نے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر محمل ایک دم پیچھے کو ہوئی۔ لیکن اب میں ایسا نہیں چاہتی، ٹوٹے دھاگے کو دوبارہ جوڑا جائے تو اس میں ایک گرہ رہ جاتی ہے، ہمارے درمیان بھی وہ گرہ رہ گئی ہے، سو اس دھاگے کو ٹوٹا رہنے دیں۔ محمل وہ بے یقین تھا، معافی کے لیے جڑے اس کے ہاتھ نیچے گر گئے۔ محمل نے گہری سانس لی، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے ہمایوں، دل سے معاف کر دیا ہے، مگر اب رجوع کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ فرشتے سے شادی کر لیں، آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ درمیان میں آ گئی تھی، مگر محمل تم، وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر آج وہ نہیں سن رہی تھی۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے ہمایوں، میرا بیٹا میرے پاس ہے، فواد نے مجھے میرا حصہ بھی دلا دیا ہے، میں لوگوں کی محتاج نہیں رہی۔ آپ فرشتے سے شادی کر لیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، ہمایوں نے گردن موڑ کر دیکھا، فرشتے وہاں کھڑی رو رہی تھی۔ ہمایوں کو گردن موڑتے دیکھ کر وہ منہ پہ ہاتھ رکھے باہر کو بھاگی تھی۔ آپ اس کا اور امتحان نہ لیں، اس سے شادی کر لیں۔ میں تیمور ایک دوسرے کو لیے بہت ہیں، ہمارا تیسرا اللہ ہے، آپ ہمیں جانے دیں، اب ہمارا ساتھ ناممکن ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ میں نے تمہاری قدر نہیں کی محمل، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور شکستہ قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ بند کر جائیے گا، اس کے الفاظ پہ وہ ذرا دیر کو رکا مگر پلٹا نہیں۔ اب شاید وہ پلٹنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ بہت آہستہ سے وہ باہر نکلا اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ محمل کی زندگی سے جا چکا تھا۔ فرشتے کہتی تھی کہ اس نے سنا نہیں جب وہ برسوں پہلے اس ہسپتال میں کچھ بتانا چاہتی تھی، حالانکہ وہ منظر تو اسے آج بھی یاد تھا۔ وہ جو نرس کے پکارنے پہ اٹھی تھی، وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ فرشتے ہمایوں کو پسند کرتی ہے، مگر جب فرشتے نے خود اپنے رویے سے یقین دلایا تو وہ بھی بظاہر خود کو مطمئن کرنے لگی کہ بھلا فرشتے ایسے جذبات کیوں رکھے گی، مگر دور اندر وہ ہمیشہ سے جانتی تھی۔ اگر آرزو کو درمیان میں نہ دیکھا ہوتا تو وہ کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتی کہ ہمایوں کس سے شادی کر رہا ہے۔ ہاں، وہ جانتی تھی کہ فرشتے کیوں ان کی شادی کے بعد باہر چلے گئی تھی، وہ سب جانتی تھی، یہ بھی کہ اب وہ معذور ہو گئی تھی، ایک بے کشش عورت بن گئی تھی۔ ہمایوں نادم ہو کر پلٹا تو تھا، مگر تھا تو ایک مرد ہی، کب تک اس سے بندھا رہتا؟ جو کانوں کا اتنا کچا تھا کہ اس فون کال میں ایک انگوٹھی کا ذکر اس کی سمجھ میں آیا، اور اس کی مسلسل فواد بھائی کی تکرار میں بھائی کا لفظ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ کب تک اس کا رہتا؟ ایک نہ ایک دن وہ پھر کسی دوسری عورت کی طرف چلا جاتا، تب بھی وہ اکیلی رہ جاتی، مگر تب وہ شاید برداشت نہ کر پاتی۔ اس میں بار بار ٹوٹنے کا حوصلہ نہیں تھا، سو اس نے ٹوٹا ہوا برتن بننے کا سوچا۔ فرشتے نے اعتراف کیا تھا، معافی نہیں مانگی تھی۔ ہمایوں نے معافی مانگی تھی مگر اعتراف نہیں کیا تھا، اور وہ دونوں سمجھتے تھے کہ وہ بری الزما ہو گئے ہیں۔ خیر، تیمور نے اس کے گود میں سر رکھے تیمور کے نرم بھورے بالوں کو پیار سے سہلایا۔ وہ کچی نیند میں تھا۔ تم نے ایک بار مجھ سے پوچھا تھا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر پہ اداس کیوں ہو جاتی ہوں، ہے نا؟ جی ماما، وہ نیم غنودہ سا بولا۔ پتہ ہے کیوں اداس ہو جاتی ہوں؟ اس نے اپنے آنسو پونچھے، کیونکہ وہ بہت صبر کرنے والے تھے اور وہ اپنے والد کے بہت پیارے تھے۔ اسے بولتے ہوئے کچھ اور بھی یاد آ رہا تھا، مگر ان کے اپنے بھائیوں نے اس کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ مناظر تیزی سے چل رہے تھے۔ پھر ان کو درہم کے عوض بیچا گیا، اس پہ بہتان لگایا گیا، ان کو برسوں قید میں رکھا گیا، اور پھر ایک دن آیا جب وہ اسی مصر کے فائنانس منسٹر بن گئے جس میں کبھی ان کو بیچا گیا تھا۔ ان کو اپنا بچھڑا ہوا بھائی مل گیا، اور وہ جنہوں نے ان پہ تہمتیں لگائی تھیں اور وہ جنہوں نے ان کو ان کے گھر سے بے دخل کیا تھا، وہ ان کے پاس معافی مانگنے آئے، مگر اس ہستی نے کچھ نہیں جتایا، کچھ نہیں گنوایا، سب معاف کر دیا۔ میں اس لیے اداس ہوتی ہوں تیمور کہ میں صبر کے اس مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکی۔ کیا تم سن رہے ہو؟ اس نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا اور پھر جھک کر اس کے بالوں کو چوما۔
तैमूर गहरी नींद सो चुका था। टीवी लाउंज की मरकजी दीवार पर बड़ी सी प्लाज्मा स्क्रीन लगी थी। उस पर एक खूबसूरत मंजर पूरी आबोताब से चमक रहा था। रोशनियों से मुनव्वर एक बड़ा सा हाल, हजारों लोगों का मजमा, स्टेज पर बैठी नामवर दीनी शख्सियात और रोस्ट्रम पे खड़ा वो शख्स जो लेक्चर दे रहा था। टीवी के सामने सोफे पे बैठे हुमायूं दाऊद ने रिमोट उठाकर आवाज ऊंची की। वॉल्यूम के बढ़ते नुक्ते स्क्रीन पे मौजूद शख्स के कोट पे नमूदार हुए थे। हुमायूं ने रिमोट रख दिया। अब वो बिना पलक झपके साकित बैठा स्क्रीन को देख रहा था। ये फैसला आज नहीं हुआ था, बल्कि 20वीं सदी के अवाइल में ही हो गया था कि कुरान सिर्फ अरबी का कुरान है, इसके तराजिम कुरान नहीं है। वो रोशन चेहरे वाला शख्स अपने खूबसूरत अंग्रेजी लबो लहजे में कह रहा था। वो थ्री पीस सूट में मलबूस था, चेहरे पे नफासत से तराशीदा दाढ़ी थी और सर पे सफेद जालीदार टोपी। इसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, कान सी भूरी चमकती हुई, और मुस्कुराहट बहुत दिलफरेब थी। कुछ था इसकी मशहूर कुन शख्सियत में कि हजारों लोगों से भरे हॉल में सन्नाटा था। सब सांस रोके इसकी बात सुन रहे थे। आज के दौर का मुस्लिम जब कुरान खोलता है तो कहता है कि इसे इसमें वो अंदाजे कलाम नजर नहीं आ रहा जिसके किस्से वो बचपन से सुनता आया है। वो अंदाजे कलाम जिसे सुनते ही अरब के लोग लाजवाब हो जाते थे, सजदे में गिर जाते थे, फौरन ईमान ले आते थे। आखिर क्या वजह है कि इस कुरान का लाख इनकार करने के बावजूद अबू जहल बिन हशाम जैसे लोग भी छुप छुप कर इसे सुनने आते थे? और क्या वजह है कि हमें इसमें वो बात नजर नहीं आती जो इन अरबों को नजर आती थी? हमें क्यों ये सिर्फ किस्सों का मजमुआ लगता है जिनके दरमियान चंद नसीहतें हैं और नमाज रोजे के अहकाम? हुमायूं ने रिमोट उठाकर दोबारा आवाज ऊंची की और फिर मुस्तरब अंदाज में वापस रख दिया। क्या आपने डॉक्टर मुरेस बकाई का वाकया सुना है? इसने लम्हा भर को तवक्कुफ किया और फिर पूरे हाल पे निगाह दौड़ाई। सब दम साधे इसको सुन रहे थे। डॉक्टर मुरेस बकाई एक फ्रेंच डॉक्टर थे। वो अपने पास आने वाले हर मुसलमान मरीज से कहते थे कि कुरान हक नहीं है, बल्कि एक मन घड़त किताब है। मरीज बेचारे आगे से खामोश हो जाते। फिर एक दफा जब शाह फैसल इनके पास जेरे इलाज थे, उन्होंने यही बात शाह फैसल से कही तो उन्होंने पूछा, क्या तुमने कुरान पढ़ा है? उसने कहा हाँ। तो शाह फैसल ने कहा, तुमने सिर्फ कुरान का तर्जमा पढ़ा, क्योंकि कुरान सिर्फ अरबी में है। डॉक्टर बकाई ने इसके बाद 2 साल लगाकर अरबी सीखी और फिर जब उन्होंने असल कुरान पढ़ा तो वो फौरन मुसलमान हो गए। बात दरअसल ये है कि हम में से अक्सर लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा होता। जो अरबी हम पढ़ते हैं इसका लिटरल वर्ड मीनिंग हमें नहीं आता होता, और इसका जो उर्दू तर्जमा हम पढ़ते हैं वो अल्लाह ने नहीं उतारा होता। किसी हद तक ये तराजुम अक्सर असर करते हैं, लेकिन अगर कोई कुरान का असल जानना चाहता है तो इसे चाहिए कि अरबी का कुरान पढ़े। हुमायूं के सोफे के पीछे जाने कब आहिस्ता से फरिश्ते आ खड़ी हुई थी। वो बिना पलक झपके स्क्रीन को देख रही थी। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप पूरी अरबी सीखें या आप सिर्फ अरबी कुरान की अरबी सीखें, और सिर्फ कुरान की अरबी सीख कर भी आप बिल्कुल दुरुस्त तौर पर असल कुरान समझ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? इसने रुक कर हॉल पे नजर दौड़ाई। स्टेज के सामने लगे माइक के करीब खड़ी एक पाकिस्तानी लड़की फौरन आगे बढ़ी और माइक थामा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तैमूर। वालेकुम अस्सलाम। वो सर के खफीफ इशारे से जवाब देते हुए इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। सर, मुझे आपकी बात सुनकर ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है। अरबी जुबान बहुत मुश्किल है और पेचीदा, और ये हमारी मादरी जुबान नहीं है। आम आदमी इसे कैसे सीख सकता है? वो जरा सा मुस्कुराया और अपना चेहरा माइक के करीब लाया। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे मुल्क के आम आदमी ने दुनिया का अलूम हासिल करने के लिए अंग्रेजी सीखी है। वो भी हमारी जुबान नहीं है, मगर हमें आती है। क्या नहीं आती? अरबी सीखना तो ज्यादा आसान इसलिए भी है कि ये उर्दू से बहुत करीब है। लड़की ने लाजवाब होकर गहरी सांस भरी। पीछे पूरे हॉल में एक तबस्सुम बिखर गया। मेरा क्वेश्चन है सर। एक नौ उम्र लड़का, लंबा सा लड़का माइक पे आया। मैंने आपके पिछले लेक्चर से मुतासिर होकर कुरान सीखना शुरू किया था, मगर कुरान पढ़ते अब मुझ पर पहले वाली कैफियत तारी नहीं होती। दिल में गुदास नहीं पैदा होता। मैं कुरान पढ़ता हूँ तो मेरा जहन भटक रहा होता है। तैमूर ने माइक करीब किया, फिर बगौर इस लड़के को देखते हुए पूछा, आप कहीं झूठ तो नहीं बोलते? जी, वो भौंचका रह गया। एक बात याद रखिएगा, कुरान सिर्फ सादिक और अमीन के दिल में उतरता है। मैंने इस किताब के बड़े बड़े उलमा को देखा है जो अमानत की राह से जरा से फिसले और फिर इनसे कुरान की हलावत छीन ली गई, और फिर कभी वो इस किताब को हाथ ना लगा सके। बात करते हुए तैमूर की कान सी भूरी आंखों में एक कर्ब उभरा था। इसने सोफे की पुश्त पे हाथ रखे। फरिश्ते साकित खड़ी थी। इसके पीछे दीवार पे शेल्फ बना था। एक तरफ मेज थी। मेज पे ताजा तह की हुई जाए नमाज अभी अभी रखी गई थी। साथ शेल्फ के सबसे ऊपर वाले खाने में एहतियात से गुलाफ में लिपटी एक किताब रखी थी।
اس کا غلاف بہت خوبصورت تھا، سرخ ویلوٹ کے اوپر سلور ستارے، مگر گزرتے وقت نے غلاف کے اوپر گرد کی ایک تہہ جما دی تھی، اور وہ شیلف اتنا اونچا تھا کہ اس تک سٹول پہ چڑھے بغیر ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ جس شخص میں صداقت اور امانت ہوتی ہے، وہ واقعی قرآن حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اسکرین پہ وہ روشن چہرے والا شخص کہہ رہا تھا، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے عرب معاشرے کے بارے میں عمومی تاثر یہ رکھتے تھے کہ وہ بہت جاہل اور گنوار لوگ تھے۔ وہ بیٹیوں کو زندہ دبانے والے وحشی تھے، لیکن ان لوگوں میں بہت سی خوبیاں بھی تھیں۔ وہ بہت مہمان نواز تھے، عہد کی پاسداری کرتے تھے۔ جہاں تک بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا تعلق، تو یہ کام عرب کے کچھ غریب قبائل کرتے تھے، اور اس وقت بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں جو فدیہ دے کر ان بچیوں کو چھڑاتی تھیں۔ اور رہی بات صداقت کی، تو عرب معاشرے میں جھوٹ بولنا انتہائی قبیح عمل سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اس شخص پہ حیران ہوتے تھے جو جھوٹ بولتا ہو۔ اسی لیے ان لوگوں کو قرآن دیا گیا تھا، اور اسی لیے ہم لوگ اس کی سمجھ سے محروم کر دیے گئے ہیں، کیونکہ نہ تو ہم سچ بولتے ہیں اور نہ ہی امانت کا خیال رکھتے ہیں، بھلے وہ کسی ذمہ داری کی امانت ہو، کسی کی عزت کی یا کسی کے راز کی۔ محمل مسکرا کر ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سیمینار ملیشیا میں سے لائیو آ رہا تھا۔ سیمینار ختم ہوتے ہی تیمور نے فلائٹ لینی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ رات کھانے پہ وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ابھی اس نے تیمور کے لیے اسپیشل ڈش کی تیاری بھی شروع کرنا تھی۔ وہ پروگرام چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیمور کے لیے کھانا وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی، ایک ایک سبزی خود کاٹتی تھی۔ ہاں، آغا جان کا پرہیزی کھانا ملازمہ بنا لیتی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے ایک طرف سے نکلتی ہوئی آغا جان کے کمرے کے باہر دروازے کے باہر رکی اور ہولے سے کھٹکھٹا کر کھولا۔ آغا جان، آپ نے ناشتہ کر لیا؟ وہ بیڈ پر لیٹے تھے، ان کے ہونٹ فالج کے باعث ذرا ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ اس کی آہٹ سن کر انہوں نے آنکھیں کھولیں اور پھر مسکرانے کی کوشش کی۔ جب سے وہ اپنی اولاد پہ بوجھ بنے تھے، محمل انہیں اپنے پاس لے آئی تھی۔ تیمور کہہ رہا تھا وہ رات تک پہنچ جائے گا۔ وہ آگے بڑھی اور کھڑے کھڑے اس کا ہاتھ نرمی سے تھامے بتانے لگی، میں رات کو کچھ اسپیشل بنانے کا سوچ رہی ہوں، کتنے دنوں بعد ہم تینوں اکٹھے کھائیں گے، ہے نا؟ آغا جان نے پھر مسکرانے کی صحیح کی۔ اس کوشش میں ان کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے۔ آپ فکر مت کریں، میں ہوں نا آپ کے پاس، جس طرح اللہ نے مجھے شفا دی آپ کو بھی دے گا۔ اس نے نرمی سے ان کے آنسو صاف کیے۔ اچھا، مجھے مسجد میں ایک لیکچر دینا ہے، بس گھنٹہ ایک لگے گا، میں ابھی چلتی ہوں، جلدی آنے کی کوشش کروں گی، پھر ڈنر کی تیاری بھی کرنی ہوگی۔ وہ گھڑی دیکھتی جانے کو مڑی۔ آغا جان اب سسک کر رو رہے تھے۔ باہر آ کر وہ سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے رکی۔ سامنے کیل پہ اس کی پونی ٹنگی ہوئی تھی۔ اس نے پونی اٹھائی اور لمبے بال سمیٹ کر اونچی پونی میں جکڑے، پھر آئینے میں خود کو دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ آج بھی اتنی ہی صبی، تر و تازہ اور خوبصورت تھی جتنی برسوں پہلے لگتی تھی، اور آج بھی ہر صبح وہ وہیں جاتی تھی جہاں پہلے جایا کرتی تھی۔ اس نے ٹی وی بند کیا۔ تیمور کا پروگرام ختم ہو چکا تھا، اور میز سے اپنا بیگ اور سفید جلد والا قرآن اٹھائے آغا ہاؤس سے باہر نکل آئی۔ وہ مسجد جانے سے پہلے 15 منٹ کے لیے بس اسٹاپ ضرور جایا کرتی تھی۔ اسے کئی برسوں سے اس سیاہ فام لڑکی کی تلاش تھی جس نے اس تک قرآن پہنچایا تھا۔ وہ ایک دفعہ اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ سنہری سی صبح اتری ہوئی تھی، دور کہیں پرندے بول رہے تھے۔ وہ دھیمی رفتار سے چلتی، سفید جلد والا قرآن سینے سے لگائی بینچ پہ آ بیٹھی۔ ہر صبح کی طرح آج بھی وہ اسی موہوم امید پر ادھر آئی تھی کہ شاید وہ لڑکی آ جائے۔ رات خوب بارش ہوئی تھی، سرمئی سڑک ابھی تک گیلی تھی۔ وہ سر جھکائے اداس سی بیٹھی سڑک پہ چلتی چونٹیاں دیکھ رہی تھی۔ 15 منٹ ہونے کو آئے تھے، مگر وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی۔ مایوس ہو کر محمل نے جانے کے لیے بیگ اٹھایا، تب ہی اسے سڑک پہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھایا۔ ایک لڑکی دور سے چلی آ رہی تھی، کندھے پہ کالج بیگ، ہاتھ میں موبائل، شولڈر کٹ بال کیچر میں جکڑے ہوئے، جینز پہ کرتا پہنے، چیونگم چباتی، قدرے جھنجھلاتی ہوئی سی وہ دھپ سے آ کر اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھی۔ محمل یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ لڑکی روز اس وقت ادھر آتی تھی، مگر آج سے پہلے وہ اسے دیکھ کر اتنی چونکی نہیں تھی۔ اب پاؤں جھلاتی ہوئی اکتا کر موبائل کے بٹن پریس کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، وہ زیر لب غصے سے بڑبڑا کر اس نے بٹن زور سے دبایا اور موبائل بیگ میں پھینک دیا۔ وہ ابھی تک یوں ہی لڑکی کو دیکھ رہی تھی، بہت دھیرے سے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ وہ لڑکی ادھر ادھر گردن گھماتی تنقیدی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ دفعتاً محمل کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے وہ چونکی۔ محمل نے ذرا سنبھل کے نگاہیں جھکا لیں۔ نیچے اس لڑکی کا بیگ پڑا تھا جس پہ جگہ جگہ چاک سے اس کا نام لکھا تھا، عائشہ حیدر۔ وہ زیر لب مسکرا دی، بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے چیونگم چبانا روک کر ایک دم محمل کو مخاطب کیا۔ محمل نے نرمی سے نگاہیں اٹھائیں۔ جی، میں روز آپ کو دیکھتی ہوں، اور
اس نے محمل کی گود میں رکھے سفید کور والے قرآن کی طرف اشارہ کیا۔ اور آپ کی اس بک کو بھی۔ آپ اتنی کیئر سے اسے رکھتی ہیں، اس میں کیا خاص ہے؟ محمل نے سر جھکا کر سفید قرآن کو دیکھا، جس کی صاف جلد اب خستہ ہو گئی تھی اور جھلکتے سفید زرد پڑ گئے تھے۔ وہ دیکھنے سے کوئی قدیم کتاب لگتی تھی۔ خاص تو ہے، اس نے مسکرا کر سر اٹھایا۔ اچھا، واٹس سو اسپیشل؟ وہ متجسس ہوئی۔ اس میں کسی عائشہ حیدر کا ذکر ہے، اس کی زندگی کی کہانی ہے اور اس کے کچھ میسیجز ہیں، اس لیے اسپیشل تو ہے۔ وہ لڑکی یک ٹک منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ کون؟ کون عائشہ حیدر؟ بہت دیر بعد بمشکل وہ بول پائی تھی۔ ہے ایک اس زمین پہ بسنے والی لڑکی، جس کو لوگوں کی باتیں غمگین کرتی ہیں، جس کے کہنے سے قبل کوئی اس کے دل کی بات نہیں سمجھتا اور جس کو زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا ہے۔ اسی لمحے بس نے ہارن بجایا۔ محمل نے بات روک کر دور سے آتی بس کو دیکھا۔ میں چلتی ہوں، تمہاری بس آ گئی ہے۔ وہ سفید جلد والی کتاب اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکی ابھی تک ششدر سی بیٹھی تھی۔ بس قریب آ رہی تھی۔ محمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بینچ سے دور جانے لگی۔ سنیں، بات سنیں، ایک منٹ رکیں۔ یہ قدم وہ بے چینی سے اٹھی اور تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ ختم شد۔